میں سادہ بیانی اور ان کے خوشگوار لہجے نے انہیں پختہ کار قلمکار بنایا ہے۔ ڈاکٹر انیس صدیقی گلِ شگفتہ روح اظہر جمال کی شائع شدہ تصنیف ہے جو ان کے ایم فل کے تحقیقی مقالے ڈاکٹر انیس صدیقی کی ادبی خدمات کی تلخیص ہے۔ زیر نظر کتاب کی ابتدا مصنف نے ولید یکنی کے اس شعر سے کی ہے کہ جیوں گلِ شگفتہ روح ہیں سخن کے چمن میں ہم، ولید یکنی کا شعر ہے یہ، جیوں گلِ شگفتہ روح ہیں سخن کے چمن میں ہم، جیوں شمع سر بلند ہیں ہر انجمن میں ہم۔ ڈاکٹر انیس صدیقی کی شخصیت اس شعر کی تفسیر معلوم ہوتی ہے، چونکہ انیس صدیقی سخن کے باغ میں شگفتہ روح ہیں اور وہ ہر انجمن کی ایک تابندہ شمع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر انیس صدیقی کی شخصیت اس شعر کی تفسیر معلوم ہوتی ہے چونکہ انیس صدیقی سخن کے باغ میں شگفتہ روح ہیں اور وہ ہر انجمن کی ایک تابندہ شمع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کتاب کا عنوان بھی اسی شعر کی ایک ترکیب سے لیا گیا ہے جو انتہائی خوبصورت ہے۔ میری نظر میں فن تحقیق ایک پیچیدہ عمل کا نام ہے جس میں محقق کو عرق ریزی سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن اظہر جمال ان معنوں میں بہت خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے ایک محقق کی ادبی خدمات کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا، وہ بھی ایسا محقق جو تحقیق کی باریکیوں سے کما حق واقف کار ہے۔ زندہ شخصیتوں پر کام کرنا آسان بھی ہے اور دشوار بھی، لیکن انیس صدیقی کی شخصیت اخلاص کا پیکر، منکسر المزاج اور بردبار رہی ہے۔ یقیناً انہوں نے اظہر جمال کے لیے کئی آسانیاں وہاں پہنچائی ہوں گی۔ زیر نظر کتاب میں اظہر جمال نے ابجد الف بے جیم دال کے اعتبار سے 4 اہم ابواب بنائے ہیں۔ باب اول میں انہوں نے ڈاکٹر انیس صدیقی سوانح و شخصیت کے عنوان سے انیس صدیقی کا خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت، اساتذہ کرام نیز ادبی زندگی کے حالات کے علاوہ ان کی حیات و خدمات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔ باب دوم میں انہوں نے ڈاکٹر انیس صدیقی ادبی شناخت کے عنوان سے تحریر کرتے ہوئے چند ذیلی عنوانات قائم کیے ہیں، جیسے بحیثیت تحقیق کار، بحیثیت ترتیب کار، نصابی ادب کے حوالے سے، اشاریہ سازی کے حوالے سے، ادبی صحافت اور نثر نگاری جیسے عنوانات سے اظہر جمال نے مفصل اور مدلل ڈاکٹر انیس صدیقی کی ادبی حیثیت و ادبی وقار کو جامع انداز میں پیش کیا ہے، جس سے انیس صدیقی کی میدان ادب میں قدر پیمائی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ باب سوم کتابیات اور باب چہارم میں انتخاب تحریر کے عنوان سے انیس صدیقی کے 5 اہم مضامین شامل اشاعت کیے گئے ہیں، جس میں وفیات نگاری، ماہیت و فن، قومی تعمیر میں ادب و صحافت کا رول، کلاسیکی روایت کے امین نیاز گلبرگوی، محمد اعظم اثر کچھ باتیں کچھ یادیں اور فیچر نگاری واقعات سے تاثر کا سفر شامل ہیں۔ ان مضامین کے مطالعے سے انیس صدیقی کے تنقیدی جواہر بھی کھل کر سامنے آتے ہیں۔ صدر شعبہ اردو یونیورسٹی آف حیدرآباد کے پروفیسر سید فضل اللہ مکرم نے پیش رس لکھتے ہوئے انیس صدیقی کو بجا طور پر نرم دم گفتگو گرم دم جستجو قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر نشاد احمد اسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف حیدرآباد کے تاثرات بھی اس کتاب کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ بات اپنی کے تحت اظہر جمال نے انیس صدیقی کے تئیں اپنی عقیدت اور اپنے تحقیقی سفر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہرکیف اظہر جمال نے اس کتاب کے ذریعے
اس بات کا واضح اشارہ دیا ہے کہ وہ فن تحقیق و ترتیب سے بخوبی واقف ہیں. جہاں جہاں انہوں نے انیس صدیقی کی شخصیت اور ان کے فن پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کی ہے، وہیں پر انہوں نے قابل اعتبار حوالے بھی دیے ہیں، اور ان حوالوں کے ذریعے انہوں نے اپنے خیالات اور تاثرات کی تصدیق بھی کی ہے، اور انہوں نے انیس صدیقی کی شخصیت کے پہلوؤں کو اور ان کے واقعات کو ترتیب وار پیش کیا ہے. اس کتاب کے مطالعے سے انیس صدیقی کی شخصیت اور ان کی کھل کر واضح ہوتی ہے. اس کتاب کی اشاعت پر میں پھر ایک بار انیس صدیقی کو اور اظہر جمال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. 184 صفحات پر مشتمل اس کتاب کی قیمت 200 روپے ہے. دیدہ زیب ٹائٹل اور خوبصورت صفحات پر شائع اس کتاب کے ناشر ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دلی ہیں. تو آخر میں کاغذ دکن بیورو چیف ڈاکٹر غضنفر اقبال اور گمتا آئینہ کے مدیر جاوید اکبر صاحب کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس محفل کا حصہ بنایا. اللہ حافظ.